الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات جس کا مجھے حکم دیا وہ یہ ہے کہ مسکینوں سے پیار کریں، مسکین لوگوں سے محبت کریں، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کریں. یہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے تو بندے میں عاجزی آ جاتی ہے، تکبر پیدا نہیں ہوتا، انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا مجھے حکم دیا وہ یہ کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نچلے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے، اور ان کو نہ دیکھوں جو مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس ساز و سامان مجھ سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو ذر کو دوسری بات کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا ایک ڈھب سکھایا کہ اگر تم نے راحت والی سکون والی زندگی گزارنی ہے، اطمینان والی زندگی، تو پھر اس بات پہ عمل کرو کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. اگر بندہ اوپر والے کو دیکھتا رہے تو کبھی وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ زندگی میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، ہر وقت یہی سوچ ہوگی میں اس تک کب پہنچوں گا. اب یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. پھر بعض اوقات بندہ اوپر دیکھتے دیکھتے حلال حرام کی تمیز بھی ختم کر دیتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ مطمئن ہو جاؤ. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہو تو تمہیں کبھی زندگی کے اندر بے صبری اور ناشکری تمہارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہی 2 صفتیں ہیں جو سب سے بڑی کمال کی صفتیں ہیں، صبر اور شکر.
اور یہ کیسے پیدا ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت، جسمانی بناوٹ، شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہو، اور اس کی وجہ سے اس بندے کے دل میں طمع، حرص، لالچ، شکایت پیدا ہو کہ میرے پاس تو یہ دولت نہیں ہے، میرے پاس تو یہ جسمانی بناوٹ، یہ شکل و صورت نہیں ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، تو ظاہر بات ہے جب بندہ یہ دیکھے گا تو دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے نا، دل کے اندر طمع اور حرص پیدا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے بھی کم تر ہو، تو اس سے طمع، حرص اور شکایت کے بجائے بندے کے دل میں شکر کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہی چیزیں ہیں شریعت کے اندر کہ جس بندے کو صبر اور شکر کی صفتیں نصیب ہو گئیں اسے ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو گیا۔ شکر اور صبر تین حروف سے بنے ہیں، لیکن جس شخص میں یہ دو صفات آ جائیں اسے ایمان کا کمال درجہ نصیب ہوتا ہے، صبر بھی ہو اور شکر بھی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ دو خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے، بڑی غور سے سننے والی حدیث ہے۔ جس شخص میں یہ دو خصلتیں جمع ہوں گی اللہ اس کو صابر اور شاکر لکھیں گے، اور جس میں یہ دو خصلتیں نہیں ہوں گی وہ نہ اللہ کے ہاں صابر ہوگا نہ شاکر ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ عادت ہو کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، جن کا دین میں ایک بڑا مقام ہے، رتبہ ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، اخلاص ہے، جو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور ان کی پیروی اختیار کرے، اور فرمائے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، جو غریب ہیں، خستہ حال ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور پھر اس بات پر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتیں ان سے مجھے زیادہ دے رکھی ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ بندہ صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ یہ دنیاوی نعمتیں کسی کو مل گئی ہیں، اللہ نے زیادہ عطا کر دی ہیں، تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ انسان کو اس میں تکبر کرنا، غرور کرنا، اکڑنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ اسے نہیں سجدہ، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا ہے اور اپنی نعمتیں دیکھتا ہے، پھر اللہ کا شکر کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دین کے معاملے میں ہم اوپر نہیں دیکھتے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں او جی یہ اللہ والے ہیں، ان تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں۔
اور اگر کوئی کاروباری بندہ ہو تو پھر بار بار پوچھیں گے یہ کاروبار آپ نے کیسے وسیع کیا ہے. یہ گفتگو کا ایک طریقہ ہوگا، اس سے سارا کچھ پوچھیں گے، میرا کاروبار بھی اس طرح وسیع ہو جائے. اور اگر کوئی دین میں اوپر ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس درجے پہ یہ بندہ کیسے پہنچا ہے، یہ مقام اسے کیسے ملا ہے، میں بھی اس مقام تک پہنچ جاؤں، میں بھی اللہ کا قرب حاصل کر لوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے سے بھی کم تر، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اور اوپر والے کو دیکھ کر جو نعمتیں اسے ملی ہیں اور اسے نہیں ملی، ان نعمتوں کے نہ ملنے پر افسوس کرے یہ نعمتیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں، افسوس کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ اللہ کے ہاں نہ صابر لکھا جائے گا نہ شاکر لکھا جائے گا. 2-3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو آج جو سب سے بڑی ناشکری کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نعمتوں پر نگاہ نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہماری نگاہ ہمیشہ اوروں کی طرف ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنے سے بالاتر لوگوں کی طرف جو دنیا کے معاملے میں ہم سے اوپر ہیں. اس لیے ہر وقت یہی کہتے ہیں بس جی کیا بتائیں، گزارا ہی ہے. کوئی اگر لاکھوں کما رہا ہے وہ بھی یہی، کوئی کروڑوں کما رہا ہے تو وہ کہہ رہے ارب پتی بن جاؤ، کہہ رہا جی بس گزارا ہی ہے. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا اصول بتایا ہے ابو ذر کو کہ ابو ذر اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر حرص اور طمع پیدا ہوگی، بلکہ تم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو تمہارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. ایک شخص ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے، دوسرے بندے کو دیکھتا ہے اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے. اب اس بندے کو دیکھ کر جس کا گھر ہے وہ کہے گا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھر تو دیا ہے، اس کا تو ابھی تک اپنا مکان نہیں ہے. اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا. اور اگر ایک بندے کا گھر ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے جس کے پاس 2 قیمتی مکان ہیں تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا یا حرص پیدا ہوگا؟ حرص پیدا ہوگا. اسی حرص نے انسان کو پھر تباہ کر دیا، اسی لالچ نے انسان کو تباہ کر دیا، اور اسی کے پیچھے لگ کر انسان حلال حرام کی تمیز ختم کر بیٹھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ ابو ذر اپنے سے نچلوں کو دیکھا کرے، اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ایک بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھائی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کی اس خطبے میں اگر یہ بات جو حضرت ابو درداء نے فرمائی ہمیں سمجھ آ گئی تو یوں سمجھ لیں کہ شکر کا مفہوم ہم نے صحیح معنوں میں سمجھ لیا کہ اصل شکر کیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا یہ ذہن ہو کہ میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، میرے پاس مال و دولت زیادہ آ گئی ہے، اب مجھے شکر کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی عقل میں خلل پیدا ہو گیا ہے، اس کی عقل میں نقص آ گیا ہے. یہ اس کی جہالت کی علامت ہے. آگے کیا فرمایا
فرمایا اللہ کی اصل نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ پسند کر لے اور اسے دین کی فہم و بصیرت عطا فرما دے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ بات کو سمجھیں۔ فرمایا اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء زیادہ آ گئی ہیں، دنیا کی ہر سہولت میرے گھر میں موجود ہے، مال و دولت بھی زیادہ آ گئی ہے، اب مجھے شکر کرنا چاہیے، تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اس کی عقل میں خلل پیدا ہو گیا۔ یہ اس کی جہالت کی ایک علامت ہے۔ اللہ کی اصل نعمت تو یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو پسند کر لے اور اسے دین کی فہم و بصیرت عطا فرما دے، یہ اللہ کی اصل نعمت ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ کریم جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کو نوازوں، تو اللہ کریم کے نوازنے کی صورت یہ ہے کہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دین کے لیے استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ دین کے لیے استعمال کرنا یہ ہے کہ دین کے لیے استعمال ہوتے ہوئے بندہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے، نماز کی پابندی کرتا نظر آئے، ذکر و اذکار، درود پاک، اخلاق اچھے ہوں، بڑوں کا ادب و احترام ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ ہو۔ جس بندے کو یہ صفات نصیب ہو گئی، حقیقت میں یوں سمجھ لیں کہ یہ بندہ علم والا ہے، اسے اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت اسی کے پاس ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، باقی دنیا کی ساری نعمتیں بھی آ جائیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دین کی سمجھ کی دعا کریں کہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس دین کی نعمت ہے تو یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں راحت اور سکون کا سبب بنے گی۔ اور اگر بندے کے پاس دین نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں تو وہ فضول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ یہ حدیث توجہ سے سنیں، یہ مال و دولت دنیا ہمارے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ یہ باتیں چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی۔ صحابہ تھے جو بات ذہن میں آتی تھی فوراً سوال کر لیتے تھے، یا رسول اللہ یہ دنیا ہمارے دین کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا متقی آدمی کے پاس اگر دولت ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ یہ وہی دوسری حدیث کی تائید ہے۔ اگر ایک بندہ دیندار ہے، متقی ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس دولت بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ وہ اس دولت کو صحیح طریقے سے خرچ کرے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا، متقی آدمی ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے احکام پر بھی عمل کرے گا اور اس کی دی ہوئی عطا کو اس کے حکم کے مطابق ان مصارف پہ خرچ کرے گا، فرمایا یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کا حکم دیا 7 باتوں میں سے، وہ یہ ہے کہ ابو ذر اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھا کرو،
اوپر والے کو دیکھتے رہو گے تمہارے دل میں کبھی شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ہمیشہ حریص رہو گے، ہمیشہ شکایت کرو گے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے۔ فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، نیچے والے کو دیکھتے رہو گے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا رہے گا، اور جب تک انسان شکر کرتا رہے اللہ کریم نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔